السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، عید کا آج چوتھا روز ہے۔ میری طرف سے جو اور جی ٹی وی کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے جو ہے وہ تمام تر پاکستان کو دیکھنے والے ناظرین کو جو ہے وہ عید مبارک۔ آج کی جو موجودہ صورتحال ہے یا بالخصوص عالمی جو ایک امپورٹنٹ ترین خبر ہے وہ یقیناً بھارت کے مابین اور چین کے مابین ہونے والی جو کشیدگی ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ آج کی موجودہ صورتحال میں جہاں محسوس کیا جا رہا تھا کہ کووڈ-19 کے بعد دنیا جو ہے وہ یقیناً گفتگو کا شکار ہے اور ایک نیا ماڈل جو ہے وہ شاید کوئی سامنے آنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سال سے چلتے چلے آ رہے جو تنازعات تھے وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور آج بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں چپکلش نظر آتی ہے، اس پہ پروگریس نظر آتی ہے، کہیں ایڈوانسمنٹ نظر آتی ہے تو کہیں جو ہے وہ فوجیں ریٹریکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پورے مڈل ایسٹ کی بات کر لی جائے تو وہاں آج دوبارہ جس کو سمجھا جاتا تھا کہ خاتمہ ہو گیا ہے، داعش کا جو ہے وہ بڑا اثر و نفوذ دوبارہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے افغانستان کی صورتحال جہاں امن معاہدہ ہو گیا تھا وہاں پر بھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس معاہدے کے باوجود جو ہے وہ تاحال کشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ یقیناً 5 اگست 2019 سے آج تک جو ہے وہ حل طلب ہے اور دنیا کی توجہ چاہتا ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ کشمیریوں کو اس محاذ پہ تاحال نہیں مل سکی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کا جو مسئلہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ لداخ پر جو کشیدگی کا عمل ہے وہ اس میں بڑی تیزی آئی ہے، لیکن بھارت کا وہ جو سورما پن ہمیں پاکستان کے حوالے سے دکھتا تھا وہ اس تمام تر صورتحال میں وہ ٹون جو تھی بھارت کی وہ ہمیں واضح طور پہ کہیں نہیں دکھائی دیتی ہے، بلکہ مذائقہ خیز صورتحال جو ہے وہ جب پیدا ہوتی ہے جب بھارتی میڈیا جو ہے وہ کبوتروں کو جو ہے وہ گرفتار کرتا ہے اور اس پہ جو ہے وہاں تفتیش جاری ہے۔ یہ آج کی موجودہ صورتحال، جبکہ دنیا جو ہے وہ ایک آپ کو بڑی واضح طور پہ تبدیل نظر آتی ہے۔ بالخصوص کووڈ-19 کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسکرین جو ہے وہ دنیا میں سب سے مضبوط ہتھیار کے طور پہ سامنے آئی، اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں جو ٹی وی اسکرینز ہیں جس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نے جو ہے وہ پوری دنیا کا ایک نیریٹو جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آتی رہیں وہ ماڈرن وارفیئر کی جو مختلف آسپیکٹ ہم نے دیکھے، جس کو بایولوجیکل وارفیئر بھی کہا جا رہا ہے، یا مختلف آسپیکٹ جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن آج بھی اگر بھارت کی بات کر لی جائے، پاکستان کی بات کر لی جائے، اس موجودہ خطے کی بات کر لی جائے تو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ آپ کو اس میں کوئی نئی بات جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ وہی کنونشنل وارفیئر کے جو طریقہ کار ہے وہ اپنائے جا رہے ہیں، بلکہ انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دقیانوسی صورتحال جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ نہ کسی قسم کی کوئی پالیسی سازی اس تمام تر صورتحال میں ملتی ہے، بلکہ اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ کشمیریوں کی زندگی ہے جس کو اجیرن کر دیا گیا ہے اور پوری دنیا اس پر مسلسل خاموش ہے۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد احمد خان صاحب، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سفیر ہیں طارق پیرزادہ صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ڈائٹ امجد شعیب صاحب نے، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ سب سے پہلے میں جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ آج کی موجودہ صورتحال بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کرائسس کے بعد، کووڈ-19 کا جو کرائسس ہے اس کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی اور مختلف ہوگی۔ اس صورتحال میں لیکن جو کشیدگی تھی وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور جو اعلیٰ سال سے چلے آنے والی جو صورتحال تھی، جو مہاجرائی تھی، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ پچھلے 5 اگست سے جب یہ آرٹیکل 370 کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا تو اس کے بعد سے انہوں نے ایک پلان بنائی جو بھی سٹیزن شپ وغیرہ کا قانون لے کے آئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ابھی آبادی کا تناسب بدلنے کا کام شروع ہے، تو یہ کام تو انہوں نے شروع کیا اور اس کے اوپر وہ لگاتار کام کرتے جا رہے ہیں، اور بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ کورونا کی پرابلم کی وجہ سے دنیا کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اور ہر ملک، خاص طور پہ بڑے ملک میں آپ دیکھ لیجئے کہ P5 کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ تر آج کورونا کے مسئلے سے الجھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی حالت دیکھ لیں، برطانیہ دیکھ لیں، فرانس، اسپین وغیرہ، تو ان ممالک میں آج یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ وہ بھارت کے مسئلے کو دیکھیں یا کشمیر کے مسئلے کو دیکھیں۔ وہاں پہ حالات جو ہیں وہ کورونا کی وجہ سے بہت خراب ہیں، لہذا بھارت اس چیز کا فائدہ لے کے تو وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے گئے، اور آج یہ آ گیا کہ جناب وہاں پہ وہ انہوں نے جابز اناؤنس کر دیے، اور نیا شہریت کا قانون، اور اس کے مطابق وہاں پہ بھارت سے لوگوں کو لا کے آباد کیا جائے گا۔ تو یہ وہ سلسلہ تھا جو کہ انہوں نے شروع کیا، اور کورونا کے مسئلے سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پہ صورتحال بھی وہاں بھی بدل رہی ہے۔ اب بھارت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ الجھتا نظر آ رہا ہے، ادھر خاموشی ہے، الجھتا تو نظر آ رہا ہے جنرل صاحب، لیکن وہ ریئیکشن کی وہ جو ٹون تھی وہ چینج ہے، ریئیکشن اس طریقے کا نہیں ہے۔
بات یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں بالکل کہ جناب پاکستان کے بارے میں تو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، نیول اسٹاف، ایئر اسٹاف وغیرہ وہ ہر دوسرے دن ایک آدھ بیان دے دیتے تھے. یہ تقریباً مہینہ ہو گیا چائنا کی فورسز نے اندر آ کے، اور لداخ کا جو مغربی لداخ ہے، یہ لداخ کا ادھر ہمارے گلگت بلتستان کے ساتھ جو متصل علاقہ ہے اس نے قبضہ کیا ہے. ادھر کوئی بات نہیں ہو رہی، اس کا وہ ٹون تو آپ چھوڑ دیجئے، کوئی خاموشی ہے. ابھی تک کوئی بیان تک نہیں انہوں نے دیا جس سے یہ اندازہ ہو کہ بھارت کرنا کیا چاہ رہا. اور منت سماجت ہے، اگر وہ اس سے کوئی کام بن جائے تو بن جائے. میرا نہیں خیال کہ بھارت اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی وہاں پہ عام کانفلکٹ کر سکے یا ان کے ساتھ بائی فورس ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک صورتحال ایسی بن چکی ہے جو بھارت کو تسلیم کرنا ہوگی. آج انہوں نے خود چونکہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وائلیٹ کی ہوئی تھیں، وہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ چائنا کو یونائٹڈ نیشن میں لے جا سکے. اگر لے جائیں تو بہت اچھا ہے، ہمارے لیے بھی مقدمہ کھل جائے گا. لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتے تو قوت کے ذریعے نکالنا ان کے بات کی بات نہیں ہے، وہ یہ نہیں کر سکیں گے. لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ صورتحال ایسی بن چکی ہے جو کہ مودی اپنے جال میں خود پھنس گیا. وہ یک طرفہ جو قدم لے رہا تھا، اٹھا رہا تھا، یونین ٹیریٹری بنا دی اور وہاں پہ شہریت کے قوانین اپنے بنا دیے، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو وہ یک طرفہ کر رہا تھا. اور آج اس کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن کی بھی کوئی اہمیت تھی. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یونائٹڈ نیشن میں جا سکتے ہیں. یہ وہ جال تھا جو انہوں نے بچھایا، اس میں خود پھنس گئے اور آج منہ بند ہے. کوئی اس کے پاس کرنے کو بات نہیں ہے، کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ چائنا کو وہ نکال سکے یا دکھا سکے کوئی. طارق پیرزادہ صاحب، آپ کے خیال میں جو موجودہ صورتحال ہے، اور بلکہ بھارت کا جو رویہ ہم گزشتہ ایک آدھ سال سے دیکھ رہے ہیں، اس میں جس قسم کی ایڈوانسمنٹ ہے، مسلسل تحرک نظر آتا ہے، تو بنیادی سوال یہی ہے امجد صاحب کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا وجوہات بنتی ہیں کہ بھارت اس ایڈوانسمنٹ پہ، ان تمام تر صورتحال پہ، یہ امریکی اسرائیلی گٹھ جوڑ بھی جو ہے وہ بھارت کو بہت زیادہ انٹرلنک کیا جاتا ہے، لیکن اس ایڈوانسمنٹ سے فائدے کیا ہیں؟ جو کہ جو چائنا کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوا ہے، یہ لداخ کے اس علاقے میں انہوں نے سڑکیں اور پل وغیرہ بنانے شروع کیے. اس سے چائنیز کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ یہاں پہ اپنے قبضے کو پرماننٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا سی پیک بنا رہا ہے اور ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے جو ان کا ایک بہت ہی فلیگ شپ آپریشن ان کا پروجیکٹ ہے. بالکل. بھارت اس پہ لگاتار اعتراض کرتا ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ بھارت کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بلتستان میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس سے کہ یہ پروجیکٹ ناکام ہو جائے. تو ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ چائنا اس ایریے کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہ متنازع علاقے میں کچھ آگے آئے، تاکہ وہ یا تو بات چیت سے انڈیا تنازع حل کرے. اگر بات چیت سے نہیں کرتا تو پھر کم از کم سیکیورٹی جو چائنا کو چاہیے اپنے سی پیک کے لیے وہ مہیا کی جائے. لہذا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ چائنا نے ایک سوچی سمجھی پلان کے تحت دیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ بھارت کی طرح. لیکن بھارت کی طرف سے جو غلط کام تھا وہ یہ تھا کہ بھارت ایک ایکسپینشنسٹ کنٹری ہے جو اپنے ہمسایہ ملکوں کی زمین پہ آہستہ آہستہ قبضہ کرتا ہے. اس نے نیپال کا بھی آپ دیکھ لیجیے کہ اس کے ساتھ بساط کھل گیا. بھوٹان کا انہوں نے پہلے قبضہ کیا ہوا ہے. سکم کو یہ کھا گیا تھا 1975 میں، انہوں نے قبضہ کر لیا. اس کے علاوہ دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش سے انہوں نے کچھ زمین وصول کی ہے. پاکستان کے ساتھ کشمیر کا جھگڑا ہے. یہ وہ ملک ہے جو جھگڑے تو جنرل صاحب اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ تمام تنازعات جو ہے وہ کس طرف لے کے جائیں گے آج کی موجودہ صورتحال میں، جہاں وارفیئر کا ماڈل جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. طارق پیرزادہ صاحب، کیا صورتحال بنتی دکھائی دیتی ہے اس کی آج کی موجودہ صورتحال میں اور بھارتی رویے کے بعد؟ جی، میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، جی ٹی وی کا، مجھے لائن پر لینے کا، اور جنرل صاحب کو اور امبیسڈر صاحب کو مائی ریگارڈ. اس میں آپ کو دیکھیے، یہ آپ نے جو بڑا ہی ایک سینسٹیو ایشو آج ریز کیا ہے، اور پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ان مارکڈ بارڈر ہے بٹوین چائنا اینڈ انڈیا. تو ان مارکڈ بارڈر میں اس قسم کی ایشوز جو ہیں وہ ریز ہوتے رہتے ہیں. دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کسی زمانے میں، یعنی کہ 1988 کے قریب، یہ تقریباً ان کی جی ڈی پی ایک ملتی جلتی تھی. 297 بلین انڈیا کی تھی اور 312 جو ہے وہ چائنا کی تھی. تو اس وقت یہ ایکول فوٹنگ پہ بات کرتے تھے. کانفلکٹ اس وقت سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ 1975 سے ایک بھی بلٹ اس بارڈر پہ فائر نہیں ہوئی.
تو گاندھی اور راجیو گاندھی اور ڈنگ نے جو ایک کمٹمنٹ کی تھی وانگ میں جو ان کی کنونشن ہوا تھا کہ سب ایشوز کو بیک برنر پہ ڈالیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ان 2020 ڈائنامکس ہیز ٹوٹلی چینج. اب چائنا جو ہے از اے ورلڈ پاور. انڈیا سے اس کی جی ڈی پی 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے. انڈیا سے اس کا ڈیفنس بجٹ 4 گنا زیادہ ہو گیا ہے. اور یہ صرف ایک ہی ڈسپیوٹ ہے جو چائنا کے ساتھ اس وقت موجود ہے, چائنا کا کسی بھی کنٹری کے ساتھ موجود ہے. تو چائنا کی جو اگریسو ڈپلومیسی ہے وہ جو پریزیڈنٹ شی کی اگریسو ڈپلومیسی ہے ٹو گیٹ دی ورلڈ ڈومیننس, اس میں انڈیا ہیز ٹو لوز بیکاز انڈیا از فار بیہائنڈ ان دا ڈسٹ ناؤ ان کمپیئر ٹو چائنا. پھر انڈیا اور چائنا کے جو کانفلکٹنگ جو سچویشن ہے اس وقت, لائک انڈیا وہ جاپان کے ساتھ اور یو ایس کے ساتھ ٹائز بڑھانا چاہتا ہے جو کہ اینٹائی چائنا ہے, اور چائنا اسی طرح سے رشیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ بلڈ کر رہا ہے جو کہ کانفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو ابھی یہ بڑھتا ہوا کانفلکٹ جو ہے وہ کیا صورتحال اختیار کرے گا خان صاحب؟ جی یہ بڑھتا ہوا جو کانفلکٹ ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال اختیار کرے گا, کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو مختلف ہوتی جا رہی ہے مسلسل. جی یہ اس صورتحال میں اگر آپ پاکستان کو فوکس میں رکھنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کو رکھنا چاہیے, تو پاکستان کو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. پاکستان اور چائنا نے جو اپنی اسٹیبلش کی ہیں ریلیشن شپ ان پاسٹ فیو ایئر, تو ویسے ہمیشہ سے تھی لیکن اب جو سولیڈیفائی ہوئی ہیں, اس کا جو نقصان سب سے بڑا ہوگا وہ انڈیا کو ہوگا. اور اب یہ آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کی جو لین تھی یو ایس کی طرف, اس میں بھی آپ دیکھیے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے ساتھ بھی اس وقت اپنی ریلیشن شپ جو بڑھانا چاہ رہا ہے. تو یہ اس میں پاکستان کے لیے بہت بہتری ہوگی اور انڈیا کے لیے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. چائنا کا جہاں تک تعلق ہے, چائنا نے جس طرح سے اپنے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں ساؤتھ چائنا سی میں آئیلینڈ ڈیولپ کر رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے اپنی نیوی کو اسٹرانگ کیا ہے, جس طرح سے وہ ورلڈ ڈومیننس چاہ رہے ہیں, جو کہ وہ کچھ ویڈیوز ہیں خان صاحب, وہ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انڈین آرمی کے ساتھ یا لداخ میں جو صورتحال بنی ہے جہاں گولان میں پل اور سڑک کی تعمیر کے بعد جو ہے وہ یہ تنازع شروع ہوا. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور وہ ویڈیوز بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم ذکر کر رہے تھے آج کی موجودہ خطے کی صورتحال پہ. بھارت کے حوالے سے چائنا کے مابین جو تنازع چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل جو کلپس ہیں, سب سے پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر جو ہے وہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں. جی ناظرین, ویڈیو کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا, یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں بڑا آج کل سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اس کو مسلسل جو ہے وہ یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں, اور جس میں بھارتی بڑی حد تک جو ہے وہ سبکی دیکھی جا رہی ہے. طارق مرزا صاحب, یہ ہے موجودہ صورتحال جس میں بھارتی فوجیوں کی جو ہے وہ سبکی ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے, ان کی پٹائی بھی ہو رہی ہے, دوسری طرف وہ کبوتر کو گرفتار کر رہے ہیں. یہ کنونشنل وارفیئر جو ہے وہ ہمیں آج بھی جو ہے وہ اس خطے میں دکھتی ہے, لیکن تنازعات کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خطے کا امن جو ہے وہ کسی وقت بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. دیکھیں, ایک اہم ترین بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ ایٹمی ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت میں آپ کو بڑی معذرت میں آپ کو مخل ہو رہا ہوں. ایک شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہمارے ساتھ پاکستان کے موجود ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب, موجودہ صورتحال میں جس قسم کا جو تنازع اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے مابین اور چین کے مابین, جو صورتحال پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے, اور لیکن بھارتی رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے اس تمام تر صورتحال میں. خطہ کس حد تک جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اس تمام تر صورتحال میں, آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, پاکستان بڑی تشویش سے جو اس وقت ہندوستان اور چین کا سٹینڈ آف ہے اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. ہم سچویشن کو لمحہ با لمحہ مانیٹر کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے. ہندوستان اپنے رویے سے اور ہمسایوں کے ساتھ
जो उसका सलूक है, जो ताल्लुकात हैं, उसके बिना वो इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दांव पर लगा रहा है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है, अब लद्दाख की सूरत हाल आपके सामने है, दीगर जो खित्ते के हमसाए हैं वो भी कोई ज्यादा हिंदुस्तान के इस रवैये से खुश दिखाई नहीं देते। अब ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। मैं तो पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बात कर चुका हूँ, सलामती काउंसिल को खत लिख चुका हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस पर हमें बेपनाह तशवीश है और इस पर निगाह रखने की साहब बेशक तशवीश अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो सूरत हाल है वो तो हाल मतलब डे बाय डे जो है वो पेचीदा होती जा रही है, या भारतीय रवैया जो है गुज़िश्ता काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि मुसलसल एडवांसमेंट की तरफ है। देखिए, भारत एक तो दरोगोई से काम दे रहा है, गलत बयानी से बात कर रहा है, वो चीन पर इल्जाम लगा रहा है इंकर्शन का। हकीकत इसके बरक्स है। भारत की फोर्सेस जो हैं उन्होंने वो इलाका जो डिस्प्यूटेड इलाका है वहां कुछ नई तामीरात और कंस्ट्रक्शन की कोशिश की, जिस पर चीन को एतराज है और वजह तौर पर एतराज है। वो चीन पर एतराज कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने अपने ट्रूप्स जो हैं वहां नफरी जो है उसमें इजाफा किया है। हकायक उसके बरक्स हैं। भारत दुनिया को एक दिखाना चाहता है कि उसके खिलाफ जहरियत हो रही है, लेकिन हकायक उसके बरक्स हैं। दुनिया आज देख रही है कि भारत का जारहाना रवैया है, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, अब चीन के साथ, दीगर ममालिक जो खित्ते के हैं वो भी उनके एतराज़ात भी बतदरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, और भारत के इस रवैये से पूरे इस अमन का, इस खित्ते का अमन और इस्तेहकाम जो है उसको दाव पर भारत लगा रहा है। बेशक खित्ते का अमन जो है वो उसको खतरा लाहक है भारतीय रवैये की वजह से शाह साहब, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आलमी सतह पे भारत पे किसी किस्म का कोई दबाव जो है वो हमने नहीं देखा कि गुज़िश्ता खासतौर पे जब से ये एग्रेसिव बिहेवियर भारत का शुरू हुआ है बीजेपी की गवर्नमेंट में, तो उसके बाद जो है वो हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। दुनिया को मसलहतों से बाहर आना चाहिए, उन्हें अपने कमर्शियल इंटरेस्ट से बाहर आना चाहिए, और इसी चीज को, इसी की बुनियाद पर मैंने OIC के वज़ीर खारजा को खतूत लिखे और उनकी तवज्जो इस्लामोफोबिया की तरफ दिलवाई, और कहा कि वहाँ दीगर अक़लियतों के साथ जो रवैया है मुसलमानों के साथ भारत का, इसे कम से कम उम्मा के ममालिक का इसका नोटिस लेना चाहिए। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम, उन्होंने इसको उठाया है, हमने इसका जिक्र किया है, और हम तवक्को करते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो इसका नोटिस लें। पाकिस्तान तो कहता था, लेकिन आज चीन के साथ जो उनका रवैया है वो भी मुनासिब दिखाई नहीं दे रहा। साहब लेकिन ये जो कश्मीर का मसला है इस पे पाकिस्तान का जो जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड किया गया था, हमने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो डाउन होता चला गया, और उसके बाद जो है आज कश्मीरी उसी कर्ब में मुब्तला हैं मुसलसल, लेकिन आलमी तवज्जो जो है उस तरीके से हम नहीं दिलवा सके जिसकी जरूरत थी। देखिए, मैं आपसे बसद एहतराम इत्तफाक नहीं करता। रवैया जो दुनिया का है, दुनिया की तवज्जो पट गई है। मत भूलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है। सबको अपने लाले पड़े हुए हैं, सबको अपनी मईशत की फिक्र पड़ी हुई है, सब अपना इनवर्ड्स देख रहे हैं, अपने मामलात की तरफ देख रहे हैं। दुनिया की जो इकॉनमी है, ग्लोबल इकॉनमी, वो रिसेशन का शिकार हो चुकी है, तो इस वजह से उनकी तवज्जो हटी है। लेकिन वो गाफिल नहीं है कि जो भारत कर रहा है वो गलत कर रहा है, और भारत जानते हुए कि दुनिया की तवज्जो हटी हुई है, उस आड़ में वो ऐसी हरकतें कर रहा है। कभी डोमिसाइल के कवानीन में तब्दीली करता है, कभी वहाँ अपने फैसले मुसल्लत करता है, कश्मीरियों पर अपनी जो है वो अपनी राय मुसल्लत कर रहा है, और इस किस्म की हरकतें कर रहा है। भारत तो इससे आगे की बात भी करता है, गिलगित बिल्तिस्तान की बात भी करता है, आजाद कश्मीर की बात भी जो है भारत की तरफ से की जाती है। वो तो प्रोपेगेंडा उनका है,
وہ پروپیگنڈا ہے. گلگت بلتستان کی بات وہ کیسے کر سکتا ہے, آزاد کشمیر کی بات وہ کیسے کر سکتا ہے جب وہ خود تسلیم کر چکا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے, یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کی سلامتی کاؤنسل میں ریزولوشن موجود ہیں, اور اس کے حل کا بھی ایک کمٹمنٹ کر چکا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کمٹمنٹ کو وہ آنر نہیں کر رہا, لیکن اس سے بھاگ تو نہیں سکتا. شاہ صاحب, ایگریسو بیہیویئر جو ہے وہ تو کنٹینیو ہے گزشتہ 1-1.5 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل, وہ جو ایگریسو بیہیویئر ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے, اور یہ ایڈوانسمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ یہ بھی مسلسل جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, ایگریسو بیہیویئر ہے, بالکل ہے, اور دنیا کو اس ایگریسو بیہیویئر کا نوٹس لینا چاہیے. مت بھولیے نہ صرف پاکستان بلکہ چین بھی ایٹمی قوتیں ہیں, اور بھارت کا یہ رویہ اگر برقرار رہتا ہے تو اس خطے کا امن جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے. دنیا غافل نہیں رہ سکتی, اور دنیا کو غافل نہیں رہنا چاہیے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. طارق پیرزادہ صاحب, صورتحال آپ کے سامنے ہے, لیکن جو پیشیاں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اور کوئی راہ جو ہے وہ تاحال ہم ہموار نہیں کر سکے. کشمیریوں کی بات کر لی جائے یا عالمی سطح پر جو جس قسم کی اٹینشن ہمیں چاہیے تھی وہ ہم گریب نہیں کر سکے. کووڈ-19 اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو چیزیں تھیں, جو تنازعات تھے, وہ آج بھی چل رہے ہیں. دیکھیں, جو ایک بنیادی بات ہے کہ کورونا کی وبا ہو یا دنیا میں کوئی بھی وبا ہو, قوموں کے مفادات نہ پہلے کبھی تاریخ میں بدلے ہیں وباؤں کی وجہ سے, نہ آئندہ کبھی بدلیں گے. یہی وجہ ہے کہ عین اس وقت جب کہ بھارت میں لوگ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ, جو 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بیمار ہو چکے ہیں, کرونا کا شکار ہو چکے ہیں, نامعلوم تعداد میں لوگ مر چکے ہیں جن کا ابھی تعین بھی نہیں ہے. لیکن جو مفادات ہیں لداخ میں, کشمیر میں, نیپال کے ساتھ, چین کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, وہ وہیں کے وہیں ان کے قائم ہیں. میں ذرا 2 باتیں جلدی سے کر دیتا ہوں. شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ ضرور ہیں, لیکن اتنا کمزور وزیر خارجہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. وہ اسلامو فوبیا کی بات شروع کر دیتے ہیں. بات تو کشمیر کے پاکستان کے ہاتھ سے نکل جانے کی ہے. یہ اسلامو فوبیا کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, لیکن کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر پاکستان ایک جارحانہ پالیسی اختیار کرے. اور ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں, کشمیر کے مسئلے پر ایٹمی جنگ نہیں ہوگی. آپ کو یہ مسئلہ روایتی تصادم کے ذریعے ہی, روایتی سفارتکاری یا روایتی تصادم کے ذریعے ہی حل کرنا ہوگا. آپ دیکھیں صاحب, اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ناکامی نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کے طور پر پیش کیا, لیکن کوئی سفارتکاری میں کوئی خاص پیش رفت ہم نہیں دیکھ سکے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں, عمران خان تو اس کو یقین تھا, اور میں عمران خان کی بیشتر پالیسیوں کا حامی ہوں, لیکن کشمیر پر ظلم یہ ہوا ہے کہ عمران خان کا یہ خیال تھا کہ وہ آئے گا اور اس کو ہندوستان میں جناب خیر مقدم کہا جائے گا اور مودی اس کا استقبال کرے گا. لیکن مودی اپنے مفادات کا اسے کیا کہتے ہیں محافظ تھا. چنانچہ یہ جو مایوسی عمران خان کو ہوئی ہے کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے یا RSS کا فلسفہ لے کر چل رہی ہے, یہ بات تو سب کو پہلے بھی پتا تھی. چنانچہ جو بات ہے 2-3 ہے. چین کے ساتھ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے, روایتی قوت کے ساتھ چین آپ کھڑا ہوا ہے, اور جتنی جو ان کی پوزیشن ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ وہ بالکل درست ہے. ہندوستان کے جو اخبارات ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے. میں ابھی اس تفصیل سے پڑھ کے ہٹاؤں کہ ابھی تک چین کسی ایسی جگہ پر نہیں پہنچا ہے جسے بھارت جو ہے بجا طور پر کوئی عسکری مداخلت کہہ سکے. لیکن چینیوں نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لداخ کو انہوں نے اپنا ایک صوبہ بنا دیا, اور جبکہ لائن آف کنٹرول پر بارڈر طے نہیں ہے, یا وہ پینگونگ لیک جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سرحدیں ہیں وہ طے نہیں ہیں, تو چینیوں نے دیکھا ہے کہ بھارت چونکہ آگے بڑھ رہا تھا, لہٰذا ان کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی تھی, اور درست کی ہے. افسوس یہ ہے کہ پاکستان کشمیر پر بھارت کے قبضے کے بعد کوئی کارروائی نہیں کر رہا ہے, اور جتنے لوگ مشورہ دینے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں نا کشمیر کے مسئلے پر جنگ تو نہیں ہو سکتی. اور وہ ہمارے پچھلے جو ISPR کے غفور صاحب تھے وہ کہتے تھے دو ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ کیسے ہو سکتی. ایٹمی قوتوں کے درمیان روایتی تصادم ہوتے رہے ہیں, آئندہ بھی ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے کل تک چین اور روس کے درمیان سرحدی جھڑپیں, بڑی خونی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں. یہی حال اب بھی ہے.
یہ علاقے اگر کسی حل کے نزدیک پہنچیں گے تو عسکری دباؤ کے نزدیک کے ذریعے پہنچیں گے، اور پاکستان کو یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دینا چاہیے۔ جنرل صاحب یہ تو بہرحال ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ایٹمی قوتوں کے مابین جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ایک مشکل ترین عمل ہے، لیکن ایٹمی قوتوں کے درمیان جو ہے وہ توازن کے ساتھ جو ہے بات چیت یا مسائل کا حل ضرور تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نہیں میں نہیں مانتا ہوں، ذرا میری بات سن لیجئے۔ ایٹمی ہتھیار، ذرا سی مجھے ایک سیکنڈ دیجئے۔ جی پیزا صاحب، جی بات کر لیجیے آپ۔ جی پیزا صاحب آپ میں کمپلیٹ کسی کیجئے۔ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ دیکھیں ایٹمی ہتھیار تو دو ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کا وجود ختم کرنے سے روکنے کے ہتھیار ہیں، جہاں ضمنی جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے تنازعات ہیں انہوں نے روایتی قوت کے ذریعے ہی حل ہونا ہے، یا روایتی سفارتکاری کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کرائمیا کا مسئلہ، لیبیا کا مسئلہ، 5 عرب ملک فرانس اور یونان ایک طرف ہیں اور ترکی ایک طرف ہے اور اقوام متحدہ ایک طرف ہے، سیریا، شام، اتنے ملک وہاں پر شامل ہیں۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، ان تمام مسائل نے روایتی ہتھیاروں اور روایتی قوت کے ذریعے ہی حل ہونا ہے اور روایتی سفارتکاری کے ذریعے۔ ان دو میں سے ایک کے بغیر انہوں نے حل نہیں ہونا ہے۔ تو جو لوگ یہ صاحب ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جنرل صاحب سے پوچھیں گے وہ توازن نہیں نظر آتا دو ایٹمی قوتوں کے مابین، جس توازن کے ساتھ گفتگو ہونی تھی یا جس اس توازن کے ساتھ عالمی اٹینشن بھی اس طریقے سے ہمیں نہیں نظر آتی ہے کہ جو ہونی چاہیے تھی۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آج گفتگو کر رہے تھے آج کی خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے۔ جنرل صاحب سے میرا سوال تھا، جنرل صاحب ہم یقیناً بھارت اور پاکستان دو ایٹمی طاقتیں ہیں، ایٹمی جنگ جو ہے وہ بھی مسئلے کا حل نہیں نظر آتی ہے، لیکن وہ جو گفتگو ہے یا جو سفارتکاری ہو رہی ہے اس میں ہمیں توازن نہیں نظر آتا۔ کیونکہ جہاں تک فورسز کا تعلق ہے، ایٹمی جنگ کی بات آج ہم کرتے ہیں، تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کنونشنل فورسز کا تعاون چونکہ عدم آپ کہہ لیجیے کہ اس کا ایک تناسب ایسا نہیں ہے جو کہ پاکستان کے لیے فیوریبل ہو، تو ان حالات میں پاسبلٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو نیوکلیر ویپن کا استعمال ہو سکتا ہے کہ ارلی اسٹیجز پہ ہو جائے، کیونکہ آپ کا ڈاکٹرن کہتا ہے کہ آپ اپنے سرزمین کا 1 انچ بھی ٹریڈ نہیں کر سکتے، لہذا جب لاس آف ٹیریٹری اگر کہیں ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو پھر آپ کو اپنے نیوکلیر ویپن استعمال کرنے ہوں گے۔ لہذا یا تو آپ اپنی کنونشنل فورسز کو اتنا مضبوط کر لیں کہ کنونشنل فیلڈ میں بھی آپ اسی طرح ایک توازن برقرار رکھ سکیں کہ آپ اپنا دفاع مکمل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو اس میں سیٹ بیک نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے آپ کی اکانومی نہیں اجازت دیتی یا کوئی اور ایسے ایشو ہے کہ آپ اپنی کنونشنل فورسز بڑھا نہیں سکتے، جس طرح کہ بھارت کا بجٹ ہے وہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے کنونشنل فورسز میں، تو پھر پاسبلٹی یہی ہے کہ آپ کو دفاع کے لیے جلدی شاید سوئچ اوور کرنا پڑے اپنی نان کنونشنل سائٹ پہ۔ تو لہٰذا یہ خطرہ موجود ہے، بہر صورت یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کشمیر ایشو کا اور آپ سفارتی کوششوں کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈپلومیسی میں بہت پیچھے ہیں۔ ڈپلومیٹک ایفرٹ ہماری جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اس میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو 1-1.5 گھنٹے میں بھارت نے ہم پہ الزام لگایا کہ جناب پاکستان نے کرایا ہے، اور شام تک P5 کے کم از کم 3 کنٹریز نے، 3 ملکوں نے یہ کہہ دیا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ۔ بالکل۔ اب اس کے بعد ریٹیلیشن ہو گئی، اور ریٹیلیشن پہ دنیا میں کسی جگہ سے کوئی مذمت نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بات ہوتی رہی کہ 70 سال یہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا ہے اور ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی۔ ہم ابھی لندن کے چکر میں چھلانگے لگاتے رہے، بڑے اس پہ ہم نے خوشیاں منائی، لیکن یہ افسوسناک پہلو جو کہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی اس پہ توجہ نہیں دی۔ بالکل۔ اب جب بھارت آپ کو کوئی ثبوت نہیں دے سکا تو یہ کیس تو آپ کو لے کے جانا چاہیے تھا ان کنٹریز کے پاس جو آپ کو کہتے رہے کہ جناب انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ۔ یہ معاملہ تو وہاں اٹھنا چاہیے تھا، اس کو تو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی مل گئی،
یہ ایک نیو نارمل بن گیا. آپ روزانہ روتے ہیں کہ جناب وہ فالس فلیگ آپریشن کریں گے, فالس فلیگ آپریشن کریں گے. کیوں نہ کرے بھائی, وہ کریں گے, کیونکہ انٹرنیشنلی ان کو ایک چیز جو ہے وہ کھلی چھٹی مل صاحب گئی. ہم 4 دہائیاں جو ہے وہ ہم جنگوں میں رہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آج ہمارا کاؤنٹر میکینزم کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تھا جس کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا کہ آپ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ. کیا یہ انصاف ہے آپ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کسی ملک کو کنفرنٹ کیا ہی نہیں, بلکہ ہم نے تو سوورینٹی پہ رونا رویا ہی نہیں. اور آج دن تک بھارت سے دوبارہ ثبوت نہیں مانگا. ہمیں اس کی جان نہیں چھوڑنی چاہیے تھی بھارت کی. اس کو انٹرنیشنلی ذلیل کرنا چاہیے تھا کہ جناب ہم ان سے ثبوت روز مانگتے ہیں, یہ نہیں دیتے, اور یہ آئندہ بھی یہ حرکت کریں گے. ایسا کیا وجوہات بن رہی ہیں؟ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی محاذ پہ ہمیں نہیں نظر آتا ہے کہ کسی جگہ مستحکم طریقے سے ہم کشمیر کے موضوع کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکیں. آپ نے اس پہ تو کچھ کیا ہی نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جنرل صاحب بھی جو بات کہہ رہے ہیں, آئی تھنک اس کی جو اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ ہم نے کرنا کیسے ہے, رائٹ. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ڈپلومیٹک فیلئرز ہیں, اور اس قسم کی ہم اپنی ایک گروپ نہیں بنا سکے جو ہمیں UN میں ریپرزینٹ کر سکے. جب ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے پاس کمیشن کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی میں آتا ہوں جنرل صاحب آپ کے پاس. کیا طریقہ ہے, ہوگا کیسے چاہیے, رائٹ. اس کے لیے ہم کیوں نہیں حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بھارت آپ پہ الزام لگا دیتا ہے, ہمیں ساری دنیا میں دہشت گرد یہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. جنرل صاحب میں آتا ہوں شاہد صاحب سے یہ جواب لے لوں. اس لیے کہ جو بھارت کیا دیتا ہے, آپ یہاں سے ایک بیان دے دیتے ہیں کہ جناب یہاں کوئی لانچ پیڈ نہیں ہے. جنرل صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ وہ ہیڈ فون کا مسئلہ ہے. جی ایسے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. نیشنل کمیونٹی کو قائل کرنا ہے. جب انہوں نے کہا کہ بھارت کا یہ کہا کہ انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے سے یقین تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ پاکستان کروا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جنرل صاحب میں ذرا شاہد صاحب سے جو ہے وہ اس کا جواب لے لوں. جی شاہد صاحب. اچھا, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ جو ایشوز جنرل صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وی آر آل اویئر آف دیٹ, اور جنرل صاحب کی تھاٹ پروسیس بھی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہے, رائٹ. پاکستان نے اپنا ایک امیج کیسے بلڈ کرنا ہے اور ایک گروپ آف فرینڈس کیسے کریٹ کرنا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ. ابھی تک تو جو ایفرٹ سے ایسے لگ رہا ہے جو بھی اسٹریٹجی تھی اٹس ناٹ ورکنگ. آئی تھنک سب سے پہلا کام تو پاکستان کو اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل تھنک ٹینک, موسٹ لائکلی US تھنک ٹینک جیسے کارنیگی ہے, جیسے بروکنگز ہے, SAIF ہے اینڈ اٹلانٹک کونسل ہے, ان کا ایک آفس پاکستان میں کھولنا چاہیے, اور پاکستان کی جو ایک تھنک ٹینک جو بنے ہوئے ہیں ان کو اس کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا چاہیے. پھر ایسے پیپر پبلش ہونے چاہیے جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو انٹرنیشنلی پبلسائز کر سکیں, جو نیو یارک ٹائمز میں پبلش ہو, جو LA ٹائمز میں پبلش ہو, جو واشنگٹن پوسٹ میں پبلش ہو. خالی باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. پریکٹیکل سٹیپس جو کہ لیکن یہ اسٹریٹجی یا اس قسم کا بیانیہ ڈیولپ کرنے کے حوالے سے تو ہم نے کوئی اسٹریٹجی پاکستان کی نہیں دیکھی ہے تاحال. اس میں اسٹریٹجی کی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ کے پاکستان میں ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے بزنس یہاں اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے PR کمپنیز اور میڈیا مینجمنٹ کمپنیز اور لابنگ کمپنیز اور تھنک ٹینکس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے ابھی تک یہ کیوں نہیں کیا. تو جب ڈیٹا پوائنٹس کے بغیر آپ کسی جگہ پہنچ نہیں سکتے, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ نہیں کر سکتے, تو کیسے آپ سوچتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں اور پارٹی B وہ غلط ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا. اب جو انٹرنیشنل فریڈم آف ریلیجن کی جو بھرکم آرگنائزیشن ہے, جو کہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے, جو کہ وائٹ ہاؤس کو, ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو اپنی پالیسیز ان کی وجہ سے ریکمینڈ ہوتی ہے, انہوں نے اپنے طور پہ ریسرچ کر کے انڈیا کی جو ہائی ہیڈڈنیس ہے کشمیر میں اور ان کا باقی مائنورٹیز کے ساتھ جو انڈیا میں ایشو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے, وچ ول بیکم امریکاز پالیسی. اور پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. دیکھیے, پاکستان کا رول اس وقت ڈیولپ ہوگا جب تک انٹرنیشنل کنٹریز اور انٹرنیشنل پاورفل جو کنٹریز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اور پھر پاکستان کا رول تو ہمیں اس تمام صورتحال میں کہیں بھی نہیں دکھتا ہے سوائے زبانی جمع خرچ کے, جو کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رہتا ہے, پاکستان سے باہر بھی نہیں جا پاتا ہے. جمع خرچ سے اگلا اسٹیپ لینا کوئی بہت مشکل نہیں ہے. I hope they will take a next step. I hope they will find a credible
थिंक टैंक जो पाकिस्तान में काम कर सके, पाकिस्तान के थिंक टैंक। जी तारिक मिर्जा साहब, आपके ख्याल में कोई है ऐसी कोई उम्मीद की किरण बाकी है कि जिसके बाद हम ये कह सकें कि पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ जाएगा, कश्मीरी जो है वो इस मसाइल से निकल पाएंगे? तो बहुत ज्यादा, ये तो इसमें आसान जी काम है। मैं जरा मुझे बात करने का मौका दीजिए। जी मिर्जा साहब, शाहिद साहब से कहिए ताकि मैं बात जल्दी से मुकम्मल कर लूं, वक्त खत्म हो जाएगा। जी देखिए, मिर्जा जो साहब, काम की बात है वो ये है कि दुनिया के अंदर कभी भी किसी बड़े मसले पर, चाहे वो वियतनाम हो, कोरिया हो, साइप्रस हो, मैं ठोस बात कर रहा हूं, किसी भी बड़े मसले पर, आजकल लीबिया, शाम और दूसरे, उस वक्त तक दुनिया की तवज्जो आपके मसाइल पर नहीं मबजूल होगी जब तक आप दूसरी मुखालिफ कुव्वत पर, जो मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल में हिंदुस्तान है, उस पर अपना अस्करी दबाव और रवायती दबाव पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे। मसलन बहुत बुरी स्ट्रेटेजी थी जनरल मुशर्रफ की, लेकिन अगर वही स्ट्रेटेजी कोई कामयाब होती और हम उस जगह को खाली करने से इनकार कर देते, उन पीक्स को, और नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हो जाते, मौत नहीं आ जाती है, कौमें नुकसान उठाती हैं, आप अस्करी नुकसान से डर के पीछे आ जाते हैं, आप में हिम्मत ही नहीं होती है, आप बिल्कुल खड़े हो। आप श्रीनगर की बात करें, आपने जो बालाकोट पे हमला हुआ था उसके बाद बड़े ठोस हमले करने चाहिए थे कश्मीर के अंदर जाकर, और लेकिन जो हमें बताया गया यहाँ पर ब्रीफिंग्स में वो ये थी कि हम मामले को ज्यादा फैलाना नहीं चाहते थे। इमरान ने, और आखिरी बात, इमरान ने तो साफ कहा था क्या मैं हिंदुस्तान पर हमला कर दूं, जब उसने जंग की ऑप्शन को, जिसको कोई बुज़दिल मुल्क भी, छोटा मुल्क भी मेज से नहीं हटाता। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया, तारिक मिर्जा साहब और उसके साथ साथ शाहिद अहमद खान साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचता है। नाज़रीन, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि कौमों में जो है वो ये तहर्रुक की जिस जहद की ज़रूरत होती है उसकी जो है वो ख़ासतौर पर लीडरशिप की अगर बात कर ली जाए तो उसका बड़ा फुकदान नज़र आता है। और कश्मीर का मसला शायद यही वजह है कि आज गुज़िश्ता 9 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है, हम इस पर किसी किस्म की कोई ख़ास पेशरफ जो है वो ताहाल नहीं कर सके हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।